اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ یہ مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ ابدیت کے موضوع پر چند کلمات گوش گزار کروں۔ قرآن مجید میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ 27واں پارہ ہے اور سورہ النجم یہ حسن ترتیب میں 53 نمبر پہ سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 کے ایمان افروز کلمات عالیہ تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ فَأَوْحَى پس اس نے یعنی اللہ نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ اس نے اپنے عبد کی طرف وحی فرمائی۔ اس عبد سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بس اس مقام قرب و وصال میں جب اس نے اپنے حبیب مکرم کو بلایا تو فرمایا اس نے اس عبد مقرب کی طرف، عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ ما اوحا جو بھی وحی فرمائی، تو اس خاص قرب کے مقام پر جب بلایا تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا ذکر کیا۔ کس مقام پر پہنچ کر بھی بندہ بندہ رہا، خدا خدا رہا۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے لفظ عبد کو قرآن مجید میں تقریباً 142 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قرآن انسائکلوپیڈیا میں جلد نمبر 7 صفحہ 5547 سے لے کر 5554 تک اگر آپ ان 7-8 صفحات کو دیکھیں تو آپ کو تقریباً یہ تمام آیتیں ان 8 صفحات میں مل جائیں گی کہ اللہ رب العزت نے لفظ عبد کو کن کن جہتوں کے حوالہ سے ذکر کیا۔ جیسے بالعباد یہ 20 بار اس پر قرآن مجید میں آیتیں بھیجیں، جس کا معنی ہے بندے یا غلام۔ اس طرح یا عباد 4 مرتبہ اس مبارک لفظ پر قرآن مجید میں آیتیں آئیں۔ پھر عبادن 2 بار ذکر کیا، بندگی کرنے والا۔ بعبادہ 1 بار، بندگی، عبادت، پرستش۔ پھر عبادت ہی 4 بار، اس کی بندگی، اس کی عبادت۔ عبادی 1 بار، میری بندگی۔
عبادک 7 مرتبہ اس پر آیتیں اتری ہیں اس مبارک لفظ کے تحت، جس کا معنی ہے تیرے بندے، اور عباد ہی 34 آیتیں اتری ہیں جس کا معنی ہے عباد ہی اس کے بندے، اور عبادنا 12 مرتبہ اس لفظ پر اس نہج پہ آیتیں اتری ہیں، عبادنا جس کا معنی ہے ہمارے بندے، پھر عبادی 17 آیتیں اتری ہیں جس کا معنی ہے میرے بندے، اور عبدن 6 آیات، عبدنا 5 مرتبہ ہمارا بندہ، اور عبد ہی 7 مرتبہ یہ مبارک لفظ پر اللہ رب العزت نے آیتوں کو بھیجا جس کا معنی ہے اس کا بندہ۔ تو میں نے ایک مجموعی طور پر یہ تذکرہ کیا کہ قرآن مجید میں اتنی بار لفظ عبد کو مختلف جہتوں کے حوالہ سے ذکر کیا گیا۔ 16واں پارہ پڑھیے سورہ مریم میں، 19واں سورہ ہے، آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسماں کی ہر چیز، چاہے جن ہیں انسان ہیں جو بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کی حضور عبد ہو کر پیش ہوگی، محض بندہ ہو کر حاضر ہونے والے ہیں۔ اور پھر بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے معزز فرمایا۔ 17واں پارہ سورہ الانبیاء 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، بل عباد مکرمون، بلکہ اس کے معزز بندے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں میں سے پھر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اس نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے عبد بنایا، بندہ بنایا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت کو اللہ رب العزت نے ندامت کی آنچ پر پکایا۔ قرآن مجید میں 8واں پارہ سورہ الاعراف، یہ 7واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 پڑھیں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کیا، دونوں نے عرض کیا، پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ندامت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت کو اللہ رب العزت نے عشق کی آنچ پر پکایا۔ 23واں پارہ پڑھیے سورہ صافات، اس کی آیت نمبر 102 پڑھیں، یہ 37واں سورہ ہے، ارشاد فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو وادی منا کے اندر جا کر اس بیٹے سے یہ کہنا کہ بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اس فرما بردار بیٹے نے عرض کیا، بابا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر دیجئے۔ تو اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کا یہ جو واقعہ ہے سورہ الصافات میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ابدیت کے عشق پر دلالت کرتا ہے۔ پھر نار نمرود کے اندر چھلانگ لگا دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت سے عشق کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خشیت کی آنچ پر
اللہ رب العزت نے ان کی ابدیت کو پکایا۔ اور قرآن مجید میں 16واں پارہ سورہ مریم، یہ 19واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 پڑھیے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، فرمایا ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے بڑا درد و گداز عطا کیا تھا، اور اس درد کے ساتھ پھر ہم نے انہیں طہارت اور پاکیزگی عطا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابدیت کو جس آنچ پر پکایا وہ خشیت اور خوف الہی کی آنچ تھی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی ابدیت کو اللہ رب العزت نے صبر کی آنچ پر پکایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، 17واں پارہ سورہ الانبیاء 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 پڑھیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا 16-17 سال بیماری میں رہنا اور اس تکلیف کی حالت میں یہ کہنا کہ تکلیف نے مجھے چھوا ہے، قرآن مجید یہ مقام صبر بیان کرتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ تو مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی مقدس ہستیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ان کو بھی ابدیت عطا کی، بندگی کے زیور سے آراستہ کیا، اور پھر روح کائنات، حسن کائنات، سید البشر، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو اللہ رب العزت نے قربت کی آنچ پر پکایا۔ اس لیے سفر معراج کو اگر ہم دیکھیں تو اگر زمینی سفر ہے تب بھی ابدیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر قرب الہی میں ذکر ملتا ہے جانے کا تو اس میں بھی ابدیت کا ذکر مل رہا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی عبد ٹھہرے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہو ٹھہرے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ ایسے عبد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طور پر اللہ رب العزت نے بلایا، اور یہ حقیقت ہے کہ طور پر جانا یہ ان کی معراج تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو خود آئے، جو خود آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نامہ پارہ پڑھیں، سورہ الاعراف، یہ 7واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 143 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقرر کی ہوئی جگہ پر تشریف آئے، تو قرآن مجید کا یہ مبارک مقام ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جَاءَ وہ خود آئے۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جو خود آئے، اور عبد وہ ہوتا ہے جسے بلایا جائے۔
ارشاد فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اپنا جانا وہ اور ہوتا ہے، اور بلایا جانا یہ اور ہوتا ہے. جو خود آئے وہ مرید ہوتا ہے، اور جسے بلایا جائے وہ مراد ہوتا ہے. جو مرید ہے وہ طالب ہوتا ہے، اور جو مراد ہے وہ مطلوب ہوتا ہے. جو مرید ہے وہ اللہ کو چاہتا ہے، اور جو مراد ہو جائے پروردگار خود اس کو چاہتا ہے. جو مرید ہو وہ عبد ہوتا ہے، اور جو مراد ہو جائے وہ عبدہ ہوتا ہے. جو مرید ہے وہ محب ہوتا ہے، اور جو مراد ہو جائے وہ محبوب ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئے. تو خود آنا یہ مرید کی طرف اشارہ ہے، عبد کی طرف اشارہ ہے. پھر عبد وہ ہے جو طور پر آتا ہے، یعنی جو طور پر جائے وہ عبد ہوتا ہے. اور عبدہ وہ ہے جسے خدا عرش پر بلائے، اپنی قربت پہ بلائے، اپنی ملاقات کے لیے بلائے. پھر جو عبد ہوتا ہے وہ خود چل کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے. اور جو عبدہ ہو جائے اسے براق پر سوار کرا کے لایا جاتا ہے. پھر جو عبد ہوتا ہے وہ خدا کی رضا چاہتا ہے، اور جو عبدہ ہو جائے خدا اس کی رضا چاہتا ہے. جو عبد ہوتا ہے وہ التجا کرتا ہے، رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور جواب ملتا ہے لن ترانی، تو تک نہیں سکتا. اور جو عبدہ ہو جائے اس کے لیے شب معراج وہ اپنے حجابات اٹھا دیتا ہے اور دکھاتا ہے، اپنے انوار و تجلیات و صفات و ذات دکھاتا ہے. جو عبد ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اور جو عبدہ ہوتا ہے وہ ہوش میں رہتا ہے. جو عبد ہوتا ہے اس کو فقط کلام کی نعمت سے نوازا جاتا ہے، مگر اس کو چہرہ نہیں دکھایا جاتا، حسن مطلق نہیں دکھایا جاتا. اور جو عبدہ ہو جائے اس کے لیے کلام بھی ہے، اس کے لیے نعمت دیدار بھی ہے. اس کے لیے نعمت کلام پر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس نے اپنے اس بندہ محبوب کی طرف وحی کی جو وحی کی، اس سے باتیں کی جو باتیں کی. جو عبدہ ہو جائے اس کے لیے بے نقاب بے حجاب جلوے نصیب ہوتے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ بہت سے آگے بڑھی، نہ ادھر ادھر ہٹی، یکسوئی کے ساتھ وہ حسن مطلق، حسن ازل، حسن ابد، حسن حقیقت کائنات، حسن بے مثال اور حسن الہی کی طرف متوجہ رہی. تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اس مقام قرب پر بلا کر پھر بھی انہیں اب ان کی عبدیت کا ذکر کیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہو جانا اور ہوتا ہے. ما سراپا انتظار او منتظر،
جو بندہ ہوتا ہے وہ ہر لمحے اس کا انتظار کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہو جائے خدا ہر لمحے اس عبدہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا کیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ نماز کے ذریعے انسان کی بندگی کو کمال نصیب ہوتا ہے، نماز کے ذریعے انسان کی بندگی کو عروج نصیب ہوتا ہے، انسان کی بندگی کو رفعت نصیب ہوتی ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ کہ جو اس تحفہ معراج کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور دوران نماز جو بچھو تھا اس نے 30-40 بار ڈنگ لگایا، مگر وہ خاتون یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محویت کے ساتھ اور استغراق کے ساتھ مسلسل اپنی توجہ اس نے نماز کی طرف رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی اس نے سلام پھیرا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، حضور مجھے بتائیں، اے معزز خاتون مجھے بتائیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچھو بھی کاٹ رہا ہے اور آپ مسلسل انہماک سے اللہ کی حضور نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ اس تکلیف دینے والے یہ جو بچھو ہے اس کو ہٹا دیتے۔ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ جنید اس کے کام میں اپنا کام نہیں کرتے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو اس کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ یوں عبادت کرتے ہیں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، کہ وہ اپنی توجہ مالک کائنات کی طرف رکھتے ہیں۔ تو نماز انہماک کا نام ہے، نماز محویت کا نام ہے، اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمن کے لیے معراج ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت ہمیں ابدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ عطا کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔